بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چائے کی پیالی میں ایک طوفان کھڑا کیا گیا تھا اور آخر کار وہ طوفان ختم ہو گیا. اور اس طوفان کی بنیاد کچھ سوالات تھے, کچھ افواہیں تھیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ہے اس پر تقرری کیوں نہیں ہو رہی, کب ہوگی, کیسے ہوگی, کیا پہلے وائس چیف آف دی آرمی سٹاف کے عہدے پہ تقرری ہوگی, پھر اس اہم عہدے پہ تقرری ہوگی, پھر بہت سے نام جو ہیں ان پر بحث شروع کر دی گئی. اور معاملہ جو ہے وہ انڈین میڈیا اور جو مغربی میڈیا وہاں تک ڈسکس ہو رہا تھا. اور یقیناً ایک بڑی تشویشناک صورتحال تھی کہ پاکستانی فوج جو ہے اس کے مختلف جو افسران ہیں ان کی تصویریں دکھا دکھا کے ایک عجیب و غریب بحث شروع ہو گئی تھی. اور پھر اس صورتحال میں عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور پھر عظمیٰ خان صاحبہ کی جو ملاقات ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایکس پہ ایک لمبا چوڑا بیان آ گیا. اس میں انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ذہنی مریض قرار دے دیا. تو صورتحال مزید گمبھیر ہو گئی, کیونکہ ایک سٹنگ آرمی چیف کے خلاف جو ایک ایکس پہ بیان جاری کیا گیا اس پہ انڈین میڈیا نے پھر ایک پروپیگنڈا کیا. پھر اس کے ساتھ ایک اور پروپیگنڈا بھی چل رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں, اور جیل میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو یہ بہت سے معاملات اکٹھے ہو گئے. اب اس میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ کسی مؤثر حکمت عملی کے تحت یہ جو سارا تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اور انڈین میڈیا ہے, یہ سارے مل ملا کے جو کر رہے تھے اس کا جواب دیتی, جلدی تقرری کر دیتی چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے پہ. لیکن انہوں نے بھی کچھ تاخیر کی. بہرحال اب وہ معاملہ ختم ہو گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے پہ مقرر ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل ظہیر بابر سدھو صاحب جو ہیں ان کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع ہو گئی ہے. اور یہ جو چائے کی پیالی میں طوفان تھا ختم ہو گیا. لیکن اب ایک نیا معاملہ سامنے آیا, اور وہ سامنے آیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑے کھلے انداز میں تحریک انصاف کو انہوں نے نیشنل سیکورٹی تھریٹ قرار دیا ہے. انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا لیکن ان کو نارسسٹ اور ذہنی مریض قرار دیا ہے. اور انہوں نے کچھ الفاظ بولے ہیں جو بڑے توجہ طلب ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو نیشنل سیکورٹی تھریٹ بنے ہوئے ہیں یہ جھوٹ اور فریب کے ذریعے پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دار ادارے فوج پر حملہ کرتے ہیں. تو جھوٹ اور فریب کا یہ کاروبار اب نہیں چلے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے اپنا پرسپیکٹو جو ہے وہ پبلکلی سب کے سامنے پیش کر دیا ہے, اپنا اوپینین پیش کر دیا ہے کہ تحریک انصاف نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے اور اس پر پابندی لگنی چاہیے. یہ پابندی کا فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے, اور حکومت بھی لگتا ہے کہ پوری تیاری میں ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے. تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں کچھ باتیں ہوئی ہیں پریس کانفرنس میں, اور وہ باتیں جو ہیں وہ میڈیا کے بارے میں ہوئی ہیں. تو میں پہلے تو ان کا ذکر کر دیتا ہوں. اور وہ باتیں یہ ہوئیں کہ جی شام 7 بجے سے لے کے اور رات 11 بجے تک جو میڈیا ہے وہ صرف پالیٹکس ڈسکس کرتا ہے. جب سیاست گرم ہوتی ہے تو یقیناً میڈیا یہ کام کرتا ہے, اور جب سیاست گرم نہیں ہوتی تو میڈیا دوسرے موضوعات جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتا ہے. تو اب پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ کراچی میں ایک مین ہول کھلا ہوا تھا, اس میں ایک 3 سال کا بچہ گر گیا. وہ ڈسکس ہوا, اور جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کی کارکردگی پہ سوالات اٹھے, وہ ایشو بہت ڈسکس ہوا. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا پاکستان میں کچھ اور بھی ایشوز ہیں ان پر بھی توجہ دی جانی چاہیے. انہوں نے صحیح کہا. انہوں نے سیلاب کا ذکر کیا, انہوں نے بڑھتی ہوئی آبادی کا ذکر کیا. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ میڈیا کو مانیٹر کرتے ہیں تو وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ سیلاب پہ صرف پروگرام نہیں کرتے بلکہ سیلاب زدہ علاقوں میں خود جا کر تو وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں. صرف مسائل کو اجاگر نہیں کرتے, جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں کھڑے ہو کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ادھر پانی جو ہے وہ زیادہ کیوں آیا, پہاڑ ٹوٹ کر کیوں گرا, پورا جو کلائمیٹ چینج کی وجوہات ہیں, گلوبل وارمنگ
کہ جو مسائل ہیں وہ سارے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں, پاپولیشن کا مسئلہ بھی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن جب 27ویں آئینی ترمیم ہوگی اور اس میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ جو ہے اس کو تخلیق کیا جائے گا تو اس پہ بحث ہوگی. تو جو میڈیا ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے, جو معاشرے میں ہو رہا ہے ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے, یہ آپ کا ایک موقف ہے, آپ نے اس کی جو وجوہات ہیں وہ تفصیل سے بیان کر دی ہیں, لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک اہم صوبہ جو ہے اس میں حکومت کر رہی ہے, قومی اسمبلی میں اس کے ممبر ہیں, سینٹ میں اس کے ممبر ہیں, صوبائی اسمبلیوں میں اس کے ممبر ہیں, وہ وہاں پہ بات کرتے ہیں, اور کوئی اتنی تھوڑی تعداد نہیں ہے ان کی, بہت بڑی تعداد ہے. تو ٹاک شوز میں وہ آتے ہیں اور ان کا موقف بھی سامنے آتا ہے. تو ہمارے ایک صحافی ساتھی ہیں, انہوں نے سوال یہ کیا DGISPR سے کہ جن لوگوں کو آپ نیشنل سیکورٹی تھریٹ قرار دے رہے ہیں, یہ جب شام 7 سے 11 بجے تک ٹاک شوز میں بیٹھ کے اپنی پارٹی کا نیریٹو بیان کرتے ہیں تو کیا یہ درست کرتے ہیں؟ تو DGISPR نے کہا میں آپ کا پردہ رکھنا چاہتا تھا, لیکن اب آپ نے خود سوال کر دیا. تو پھر انہوں نے تنقید کی اور کہا جی آپ 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک صرف پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا اس کا ذکر کر دوں کہ ہم صرف پالیٹکس ڈسکس نہیں کرتے, ہم اور بھی بہت سے موضوعات ڈسکس کرتے ہیں. اور جب لبنان پہ اسرائیل حملہ کرتا ہے ہم وہاں پہ بھی چلے جاتے ہیں, ہم عراق تک بھی پہنچ جاتے ہیں, ہم چچنیا تک بھی پہنچ جاتے ہیں, ہم فلسطین تک بھی پہنچ جاتے ہیں, اور اپنے ملک میں اگر وزیرستان میں کوئی مسئلہ ہو جائے ہم وہاں پہ بھی چلے جاتے ہیں. سیلاب آ جائے تو ہم بنیر سے لے کے اور جلال پور پیر والا تک سیلاب زدہ علاقوں میں بھی جاتے ہیں. اس کی بھی اکنالجمنٹ ہونی چاہیے. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ بات وہاں پر کیوں نہیں کی. تو وہاں پہ میں نے کوشش کی تھی, سوال کرنے کے لیے میں نے 2-3 دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا, لیکن مجھے سوال کرنے کا موقع نہیں ملا. میں نے مناسب سمجھا کہ اس بات کو کلیریفائی کر دیا جائے. DGISPR نے یہ کہا کہ انڈیا کے خلاف جنگ میں پاکستان کے میڈیا نے متحد ہو کے جو انڈیا کا جو نیریٹو ہے اس کو غلط قرار دیا, یہ تو انہوں نے اکنالجمنٹ کی, لیکن میں نے ذرا مناسب سمجھا کہ باقی بھی بتا دوں کہ ہم صرف پالیٹکس ڈسکس نہیں کرتے, باقی اور بھی بہت سے موضوعات ہیں. اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک بڑا تھریٹ صرف انڈیا نہیں ہے, آپ کے لیے ایک بڑا تھریٹ اسرائیل بھی ہے, کیونکہ اسرائیل انڈیا کا اتحادی ہے اور پارٹنر ہے, اور اسرائیل کی جو سازشیں ہیں ہم اس کو بھی سامنے لے کے آتے ہیں. اب دوبارہ واپس آ جائیں عمران خان پر اور پاکستان تحریک انصاف پر. تو یہ جو پارٹی ہے یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ کیوں بنی ہے, کیسے بنی ہے؟ اس کے بارے میں اس پارٹی کے جو مخالفین ہیں ان کا ایک بیانیہ ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان کو جو لوگ اقتدار میں لے کے آئے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. تو یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ یہ بات انہوں نے اس لیے کی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو جنرل قمر جاوید باجوہ, جنرل فیض حمید اور بہت سے دیگر جرنیل جو ہیں وہ اقتدار میں لے کے آئے. اور صرف جنرل فیض حمید کا نہیں بلکہ عمران خان کو اقتدار میں لانے والے ان تمام جرنیلوں کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے کہ سیاست میں کھلی مداخلت کر کے آئین کے آرٹیکل 244 کی خلاف ورزی کی. اب اس کی تو گواہی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب دے چکے ہیں. میرے ساتھ ایک انٹرویو انہوں نے 2023 میں کیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ جولائی 2018 میں جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر آپ اپنے بھائی نواز شریف کے خلاف بغاوت کر دیں تو ہم آپ کو پرائم منسٹر بنا دیں گے. جب شہباز شریف صاحب نے معذرت کی کہ میں اپنے بھائی کے خلاف مداخلت نہیں کروں گا تو پھر انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا. تو شہباز شریف صاحب یہ بات جو ہے یہ پبلکلی بتا چکے ہیں. تو آج وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ تو اوپنلی بہت سے صحافیوں کے سامنے یہ بھی کہتے تھے کہ ہماری فوج جو ہے وہ بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن وہ غلط ثابت ہو گئے. ہماری فوج نے ثابت کیا, ہماری ایئر فورس نے ثابت کیا بار بار کہ ہم بھارت کا نہ صرف مقابلہ کر سکتے ہیں, اس کو شکست دے سکتے ہیں. تو کیا وہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے؟ تو یہ بھی جو ہے نا اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا بار بار صرف سیاستدان ہی نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہوں گے؟ جو عمران خان نے ایکس پہ جو سٹیٹمنٹ جاری کیا میں اس کو بالکل انڈورس نہیں کرتا.
لیکن میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک سیاستدان نہیں ہے جو کہ فوج کی کردار کشی کر رہا ہے، خود فوج کے اپنے جرنیل بھی فوج کی کردار کشی کرتے رہے ہیں۔ اب اگر یہ بات بری لگ رہی ہے تو یہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے صرف عمران خان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، صرف تحریک انصاف جو ہے اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے جو ماضی میں سیاست میں کھلم کھلا مداخلت کرتے رہے ہیں، اور اس مداخلت کا جو سب سے بڑا گواہ ہے وہ آج کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے۔ تو آپ عمران خان کا بالکل احتساب کریں، تحریک انصاف کا بھی احتساب کریں، لیکن صرف جنرل فیض حمید کا احتساب کسی کرپشن کے کیس میں کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ جو انہوں نے سیاست میں مداخلت کی اور جنرل باجوہ نے جو سیاست میں مداخلت کی اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ آج جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کی تصویریں دکھائیں کہ یہ کوئی امریکہ میں بیٹھ کے، کوئی برطانیہ میں بیٹھ کے پاکستانی فوج جو ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بڑے لاڈلے تھے، بڑے فیورٹ تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ہمیں بھی غدار قرار دیا کرتے تھے، اینٹی اسٹیٹ قرار دیا کرتے تھے۔ مجھے ویسے غدار کہلوانے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غداری کا سرٹیفکیٹ مادر ملت فاطمہ جناح کو بھی دیا گیا تھا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دیا گیا تھا، اور بھی بہت سے لوگوں کو دیا جا چکا ہے۔ ہمارے بہت بڑے بڑے جو شاعر ہیں، فیض احمد فیض، حبیب جالب، احمد فراز، سب کو یہ خطاب دیا جا چکا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے باقی لوگوں کے لیے یہ کوئی بہت بری چیز ہو، لیکن اگر ہمیں بھی کوئی غدار سمجھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ نے فاطمہ جناح کی صف میں شامل کر دیا ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں نا کہ جو لوگ عمران خان کو اقتدار میں لے کے آئے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ تو جب آپ عمران خان کو نیشنل سیکورٹی تھریٹ قرار دیتے ہیں تو ان کو اقتدار میں لانے والوں کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہوگا، کیونکہ جو عام پاکستانی ہے نا شاید اس کی بات آپ تک نہ پہنچتی ہو، لیکن وہ یہ سوچتا ہے۔ اب ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تو کیا یہ سیاست میں کھلی مداخلت نہیں ہے؟ آرٹیکل 44 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ تو یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو ذہنی مریض قرار دیا تو جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان کو ذہنی مریض قرار دے دیا، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اس جماعت پر پابندی لگ جائے۔ تو یہ پہلی دفعہ کسی جماعت پر پابندی نہیں لگ رہی، پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں پر پابندی لگتی رہی ہے، لیکن آج ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی کیوں ہے۔ یہ بڑا ایک اہم سبجیکٹ ہے۔ تو اس میں جو فوجی جرنیل ہیں ان کی سازشوں کے بارے میں تو میں آپ کو بہت سی تفصیلات بتا سکتا ہوں، لیکن اس میں ایک یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ اکثر اوقات سیاستدان خود فوج کو سیاست میں مداخلت پر اکساتے ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھیں جو ہمارے پہلے آرمی چیف تھے جنرل ایوب خان، ان کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کے آرمی چیف بنایا گیا، اور اس میں اس وقت کے ڈیفنس سیکرٹری میجر جنرل سکندر مرزا نے اہم کردار ادا کیا، جو بعد میں پاکستان کے گورنر جنرل بن گئے، اور پھر انہوں نے ایک ایکسٹینشن دی، جنرل ایوب خان صاحب نے 3 ایکسٹینشنز لی تھی۔ آخری ایکسٹینشن اس کو سکندر مرزا نے دی، اور پھر ایوب خان سے پاکستان میں مارشل لا لگوایا۔ تو ایوب خان نے سوچا کہ مارشل لا لگا کر سارے اختیارات تو سکندر مرزا استعمال کرے گا، تو میں خود کیوں نہ اقتدار پہ قبضہ کر لوں۔ تو انہوں نے زبردستی سکندر مرزا سے استعفیٰ لیا، اس کو فارغ کیا اور خود اقتدار پہ قبضہ کر لیا، اور پھر وہ بعد میں صدر پاکستان بھی بن گئے اور فوج کے سربراہ بھی تھے، فیلڈ مارشل بھی بن گئے۔ بعد میں پھر وہ جنرل موسیٰ صاحب کو لے آئے بطور آرمی چیف، ان کو بھی ایکسٹینشن دی، اور اس کے بعد پھر وہ جنرل یحییٰ خان کو لے آئے، اور پھر جنرل یحییٰ خان جو ہے انہوں نے ان کی چھٹی کروا دی۔ اچھا، اب جب بھی آرمی چیف کی تقرری ہوتی ہے تو ہمارے جو سیاستدان ہیں یا ہمارے پرائم منسٹرز ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تقرری میرٹ پہ کرنی چاہیے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرا کتنا وفادار ہے، یہ میرا حکم کتنا مانے گا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جن کا کہ پاکستان کی سیاست میں بڑا مقام ہے کیونکہ انہوں نے 1973 کا جو آئین ہے اس پہ
اتفاق رائے کروایا تھا، انہوں نے 1976 میں جنرل ضیاء الحق کو 7ویں نمبر سے اٹھایا، سینیورٹی لسٹ میں وہ 7ویں نمبر پہ تھے، 7ویں نمبر سے اٹھا کر ان کو آرمی چیف بنا دیا، اور وہی ضیاء الحق جو ہے اس نے بعد میں ان کے خلاف فوجی بغاوت کی اور ان کو پھانسی لگوا دی۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 1995 میں ایک بغاوت ہوئی فوج کے اندر، اس بغاوت کو ناکام بنایا جنرل عبد الوحید کاکڑ نے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو آفر کی، میں آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہوں، انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی، اور اس کے بعد پھر جب جنرل جہانگیر کرامت کا نواز شریف کے ساتھ اختلاف ہوا اور جنرل جہانگیر کرامت نے استعفیٰ دے دیا، تو نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم آرمی چیف کی تقرری جو ہے میرٹ پہ نہیں کی، انہوں نے نیچے سے سینیورٹی لسٹ میں بہت جونیئر تھے جنرل پرویز مشرف، ان کو اٹھایا اور ان کو لگا دیا، اور پھر جنرل مشرف نے کیا کیا نواز شریف کے ساتھ، پھر جنرل مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل کیانی کو وائس چیف آف دی آرمی سٹاف بنایا، اور بعد میں پھر وردی اتار کے ان کو آرمی چیف بنایا۔ تو جنرل کیانی نے کیا کیا جنرل مشرف کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایک ایکسٹینشن دے دی جنرل کیانی کو، اور پھر نواز شریف صاحب نے ایکسٹینشن نہیں دی، اور اگین ایک دفعہ پھر نواز شریف نے میرٹ پر آرمی چیف کا تقرر کرنے کی بجائے نیچے سے اٹھایا راحیل شریف کو، آرمی چیف بنا دیا۔ راحیل شریف نے ان سے مطالبہ شروع کر دیا مجھے فیلڈ مارشل بناؤ، جب انہوں نے نہیں بنایا تو ان کو مارشل لا کی دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ تو اس کے بعد پھر راحیل شریف سے جان چھڑانے کے لیے نواز شریف صاحب نے اگین میرٹ پہ تقرری نہیں کی نئے آرمی چیف کی، قمر جاوید باجوہ صاحب کو پھر تیسرے چوتھے نمبر سے اٹھایا اور آرمی چیف بنا دیا۔ تو قمر جاوید باجوہ نے پھر کیا کیا ان کے ساتھ آپ سب کو پتہ ہے۔ اور پھر انفارچونیٹلی جب قمر جاوید باجوہ نے نواز شریف کو سپریم کورٹ کے ذریعے اقتدار سے نکال دیا، تو 2-3 سال کے بعد وہی نواز شریف جو ہیں انہوں نے عمران خان اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ مل کے اسی قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی۔ تو آج نواز شریف صاحب مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو عمران خان کو اقتدار میں لے کے آئے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ تو کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے والوں کو ایکسٹینشن دی؟ تو میں نے یہ آپ کو ایک مختصر سی ایک تاریخ بتائی ہے کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن فوج کو سیاست میں مداخلت پر سیاستدان خود مجبور کرتے ہیں، وہ ایسا آرمی چیف لے کے آتے ہیں جس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہمارا وفادار ہے۔ تو نہ تو ماضی کا کوئی آرمی چیف جو ہے وہ کسی سیاستدان کا وفادار تھا، اور نہ ہی یہ جو اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں ان کے بارے میں اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاستدان کے وفادار رہیں گے، تو تاریخ کو سامنے رکھیں تو یہ بات غلط ہے۔ یہ کسی سیاسی جماعت یا سیاستدان کے وفادار نہیں ہوں گے، اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ صرف حکومت جو ہے میں اس پہ تنقید نہیں کر رہا کہ یہ جو حکمران جماعت ہے مسلم لیگ نون، یہ ماضی میں جونیئر جرنیل جو ہیں ان کو آرمی چیف بناتی رہی، اور وہ جرنیل جو ہیں وہ پھر ان کو حکومت سے نکالتے رہے۔ یہ جو اس وقت عمران خان صاحب ہیں جن کو آپ DGISPR نیشنل سیکورٹی تھریٹ قرار دے رہے ہیں، آپ ان کی بھی پالیسی دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم مسلم لیگ نون سے یا حکومت سے بات چیت نہیں کریں گے، ہم ان کے جو پیچھے کنٹرول کرنے والے ہیں ان سے بات چیت کریں گے، یعنی کہ ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں گے۔ ایک طرف تو تحریک انصاف کا نیریٹو یہ ہے کہ جناب ہم نے حکومت سے یعنی کہ سیاستدانوں سے بات چیت نہیں کرنی، ہم نے فوج سے بات چیت کرنی ہے، اور دوسری طرف پھر اسی جماعت کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنی جماعت سے پوچھ کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ورکشاپ میں چلے جاتے ہیں، اور جب عمران خان کو پتہ چلتا ہے کہ NDU کی ورکشاپ میں ان کی پارٹی کے کچھ MNA MPs وغیرہ گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ میر صادق اور میر جعفر ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ایک ایکس پہ اسٹیٹمنٹ کے ذریعے کہ یہ پارٹی کے غدار ہیں۔ تو آپ کی پارٹی میں یہ جو ایک کنٹراڈکشن ہے، ایک دوغلی پالیسی چل رہی ہے، یہ کیوں چل رہی ہے؟ یہ پالیسی اس لیے چل رہی ہے کہ جب تحریک انصاف بنائی جا رہی تھی اور اس کو اقتدار میں لانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، تو اس پارٹی میں ایسے لوگ شامل کروائے گئے جو عمران خان نے شامل نہیں کروائے تھے۔ وہ کسی کو جنرل فیض نے شامل کیا، کسی کو جنرل پاشا نے شامل کیا، کسی کو جنرل ظہیر نے بھیجا۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ اب عمران خان کے ساتھ تو وفادار نہیں ہے نا،
تو وہ تحریک انصاف کے نام پر، عمران خان کے نام پر ووٹ تو لے لیتے ہیں، لیکن پھر وہ این ڈی یو کی ورکشاپ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اب عمران خان کی یہ بات جو ہے، اب اس کو آپ اگنور تو نہیں کر سکتے نا، یہ عمران خان کی اپنے خلاف چارج شیٹ ہے کہ وہ لوگ این ڈی یو کی ورکشاپ میں چلے گئے جنہوں نے میرے نام پہ ووٹ لیا اور ان کے ساتھ جا کے سوشلائزیشن کی، جو کہ مجھے برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ پرابلم آپ کی پارٹی میں اس لیے پیدا ہوا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس میں جو لوگ شامل کروائے گئے تھے ماضی میں یا بعد میں، تو وہ لوگ آپ کے نہیں کسی اور کے وفادار ہیں۔ تو یہ پرابلم پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہے، اور یہ پرابلم اسی وقت ختم ہوگا جب سیاست میں فوج کی مداخلت ختم ہوگی، جب سیاستدان فوج کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا بند کر دیں گے اور آئین کے تمام آرٹیکلز پر صحیح طریقے سے عمل درآمد ہوگا۔ آئین جو ہے اس پر صرف فوج نے عمل درآمد نہیں کرنا، سیاستدانوں نے بھی عمل درآمد کرنا ہے، میڈیا نے بھی عمل درآمد کرنا ہے، عدالتوں نے بھی عمل درآمد کرنا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی صورتحال ہے، اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، اب اس کو اس خطرے کا سامنا ہے کہ اس پر پابندی لگ سکتی ہے، تو ان کو اپنی پالیسی جو ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور مل بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ اداروں کے ساتھ تصادم نہ ہو۔ آپ حکومت کے ساتھ اپنا اختلاف جاری رکھیں، لیکن اداروں کے ساتھ جو تصادم کی پالیسی ہے اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر کو اپنے نئے عہدے پر تقرری کے بعد جس بڑے چیلنج کا سامنا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی فوج کو غزہ بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا۔ تو ظاہری بات ہے یہ فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے، لیکن کیونکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار جنرل عاصم منیر کو اپنا فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دیتے ہیں، تو جنرل عاصم منیر کو بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ فوج کو غزہ بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا، کیونکہ پاکستانی عوام کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی فوج کو غزہ میں اس مقصد کے لیے نہ بھیجا جائے کہ وہاں پہ حماس کو ڈس آرم کیا جائے۔ اب انڈونیشیا کے صدر جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر پہلے سے اعلان کر چکے ہیں کہ جی میں اپنی فوج غزہ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ پاکستان آ رہے ہیں تو یہ بحث ہوگی کہ پاکستان کی فوج کو غزہ بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے۔ حکومت تو یہی کہتی رہے گی جی کہ یہ ہم فیصلہ کریں گے، سوچیں گے، یہ کریں گے۔ اس پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے پاکستان کی فوج کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اسرائیل جو ہے، جو کہ بھارت کا اتحادی ہے، وہ پوری کوشش کرے گا، پاکستانی فوج کے خلاف سازش کرے گا، وہ حماس کو اور پاکستانی فوج کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرے گا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوگی کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کے دشمن ہیں وہ پاکستانی فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ تو اگر اب عالمی حالات و واقعات کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا، اور پاکستان کو ایک طرف افغانستان میں الجھایا جا رہا ہے، دوسری طرف پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن ہے، اور تیسری طرف اگر پاکستان کی فوج کو مڈل ایسٹ میں بھی پھنسا دیا گیا یا الجھا دیا گیا تو اس کا پاکستان کو نقصان ہی نقصان ہے۔ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اور فوجی قیادت ہے وہ ان تمام معاملات پر کوئی بھی فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔